مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ تعریف کسی اور کی نہیں بلکہ میرے غوث کی تعریف ہے۔ یہ تعریف شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعریف ہے۔ آج ہم اور آپ ان کے یادگاری مہینے میں، ربیع الثانی کے مہینے میں آخری مرحلے کے تعریفوں سے گزر رہے ہیں۔ کل 29 تاریخ ہو جائے گی اس مہینے کی۔ عزیزان محترم، 29 تاریخ شروع ہو چکی ہے، کل 29 تاریخ رہے گی۔ ہو سکتا ہے کل شام میں چاند نکل آئے اور ربیع الثانی کا مہینہ مکمل ہو جائے، غوث اعظم کی نسبت کا جو مہینہ تھا وہ مکمل ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن پاک کے اندر، قرآن مقدس میں ہماری آپ کی رہنمائی کے لیے، کامیابی کے لیے ایک آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم اور آپ دعا کریں کہ مولا اپنے ولیوں کا ساتھ ہم اور آپ کو اللہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم اپنے ولیوں کے دامن سے وابستگی کو ہماری آپ کی قبول فرما لے، کیونکہ مسلمانوں جب تک ہم اور آپ اللہ کے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہیں، سچے دل کے ساتھ ان سے منسلک ہیں، ملے ہوئے ہیں، تو حقیقت میں زمانے میں کامیاب ہیں۔ جب تک ہم اور آپ ان ولیوں کے نظر کرم پا رہے ہیں، ان کے فیضان سے فیضیاب ہیں، تو انشاءاللہ تعالی زمانے میں ہم اور آپ کامیاب رہیں گے۔ اور اگر ولیوں کا دامن ہم اور آپ سے چھوٹ گیا، ان کا ساتھ چھوٹ گیا، تو گویا کہ قرآن کی آیت کی ہم اور آپ نافرمانی کر رہے، اور اسی سبب سے ذلت و رسوائی کا سامنا ہم اور آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تین سبب سے، تین وجہوں سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم اور آپ دعائیں کرتے ہیں اپنے بیماروں کے لیے، آج ہم اور آپ دعائیں کرتے ہیں اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے، آج ہم اور آپ دعائیں کرتے ہیں اپنی کاروبار کی ترقی کے لیے، لیکن کبھی اس چیز کو بھی سوچیں کہ آخر سبب کیا ہے جو ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی؟ آخر کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا جرم، کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں نہیں قبول ہو رہی؟ ہر ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں مسلمانوں ایک بار، دو بار، تین بار کہنے پہ ہم اور آپ کو منع نہیں کرتے، اپنی دولت کے خزانے ہم اور آپ پہ لٹا دیتے۔ ماں باپ ہم اور آپ کے لیے تمام چیزیں نچھاور کر دیتے، لیکن وہ رحمان، وہ خدا، وہ پروردگار عالم جو ماں باپ سے 70 گنا زیادہ محبت اپنے بندوں سے فرماتا ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ ماں باپ ہماری بات سن رہے ہیں، لیکن میرا رب، میرا خدا ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ کیوں ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی؟ تو مسلمانوں، اس کا جواب میرے نبی نے فرما دیا کہ تین وجہوں سے اللہ تعالیٰ پروردگار عالم اپنے بندوں کی دعا کو رد فرما دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ میرے نبی فرماتے تین باتیں، ذرا سوچے وہ تین باتیں کیا ہیں۔ آج ان تینوں جرموں میں ہم اور آپ مسلمانوں ملوث ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، اسی سبب سے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اول چیز ہے رزق حلال۔ پہلی چیز کیا ہے؟ رزق حلال پہلی چیز ہے۔ جب رزق حلال انسان کے جسم میں ہوتا ہے، زبان سے تو دعا کرتا ہے، پروردگار عالم پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، زمین کے ذروں کو پروردگار عالم آسمان کا ستارہ بنا دیتا ہے، اگر اس کے حلال انسان کو میسر ہو۔ میرے نبی فرماتے دعا کی قبولیت کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ رزق حلال۔ آج یہ پہلی
پہلی چیز ہی فوت ہو چکی مسلمانوں۔ آج ہم اور آپ کو یہ امتیاز نہیں، فرق ہم اور آپ نہیں کر پاتے کہ آخر رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ آیا گیا کھا لیا، دولت آئی اسے جیب میں رکھ لی۔ آج کے دور میں مسلمانوں ہم اور آپ اس کا امتیاز نہیں کرتے، یہاں تک کہ مسلمان انسان بے شمار گناہوں میں، سوت و بیاس کے گناہوں میں ملوث ہو چکا ہے۔ سوچو مسلمانوں کس قدر ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ میرے نبی فرماتے جو رزق حلال جسے میسر نہیں ہوتا، پروردگار عالم دعا تو دور کی بات ہے اس کی قبول کرنے کے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر اس بندے کی جانب نہیں فرماتا، نظر رحمت خدا کی نہیں ہوتی۔ اندازہ لگائیے مسلمانوں، آج یہ گناہ کتنا عام ہمارے آپ کے اندر ہے۔ آج ہماری اولاد کما کے لاتی ہے اور آپ کیا پوچھتے نہیں پوچھتے کہ بیٹی کہاں سے کما کے لائے ہو؟ آج ہم اور آپ نہیں طلب کرتے بیٹا کہاں سے کما کے لائے ہو، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ہم آپ کے یہاں کھانے جاتے ہم نہیں پوچھتے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ آج سب سے بڑا سبب یہی ہو گیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے نبی نے فرمایا پہلا سبب کیا ہے؟ رزق حلال میسر نہیں ہے۔ کوشش کیجئے مسلمانوں رزق حلال اپنانے کی۔ رزق حلال جب انسان کے بدن میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم زبان تو دور کی بات ہے، انسان کے دل کی دعا کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ دل کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، دل کی آرزو قبول ہو جاتی ہے، دل میں لینے والی امنگیں اس کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اور رزق حلال جب میسر نہیں ہے تو مسلمانوں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا سبب میرے نبی نے فرمایا کہ انسان کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ جو انسان اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا، تو پروردگار عالم وہ چاہے 70 سجدے کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، پروردگار عالم جب بھی اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تیسری بات میرے نبی نے فرمایا کہ تیسری بات جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، دعا اس کی روک دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے نظر رحمت نہیں فرماتا اس کی طرف۔ ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، ماں باپ سے زیادہ الفت کرنے والا پروردگار عالم ہے، لیکن دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی۔ میرے نبی فرماتے تیسرا سبب کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے تیسرا سبب یہ ہے کہ تم انسان جو دعا کرتا ہے اگر اس کا ہمسایہ یعنی اس کا پڑوس کا انسان اس سے ناراض ہے، اس کی دعا پہ آمین نہیں کہہ رہا، اس سے خوش نہیں ہے، تو پروردگار عالم فرما دیتا اے فرشتو اس کی دعا کو میرے سامنے نہ لاؤ، اس لیے مجھے خوش کیا کر سکتا ہے جب زمین پہ رہنے والے میرے بندوں کو، اپنے ہمسائے کو یہ بندہ خوش نہیں کر رہا۔ آج ذرا سوچو مسلمانوں یہ تینوں گناہ ہمارے معاشرے میں کیسے پھیل رہے ہیں، بیماریوں کی طرح پھیل رہے ہیں۔ رزق حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، ماں باپ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہمسائے کو ستایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں تینوں گناہ میں ملوث معاشرہ ہمارا ملوث ہے اس گناہ میں۔ کبھی سوچو مسلمانوں، اب اس کے بعد ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا دعا نہیں قبول کر رہا، ہم فلاں کے پاس کہتے جب بھی دعا قبول نہیں ہوئی، ہم نے دعا کی نہیں قبول ہوئی، ہم اور آپ دعا کرتے، لیکن مسلمانوں ایک راستہ ہے جو انسان گناہ کے بعد بھی اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے گناہ کر بھی بیٹھے اس کے بعد بھی اللہ دعا قبول فرماتا؟ وہ راستہ کیا ہے؟ توبہ کا راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو تم اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لو تو پروردگار عالم تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ایک ہی راستہ، گناہ اگر ہو گئے تو گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، لیکن آج تین جو گناہ وہ بھی ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، اور جب توبہ کی باری آئی تو توبہ بھی ہم اور آپ نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ جب بندہ توبہ بھی نہیں کر رہا، گناہ بھی پائے جا رہے ہیں، پھر ذرا سوچو کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعا قبول ہوگی؟ وہ کون سا راستہ ہے جس کے سبب سے پروردگار عالم ہماری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زمین پہ جب تک ہم اور آپ چل رہے ہیں، حقیقت میں اگر ایمان سینے میں ہے، اسلام کا پیغام سینے میں ہے، نبی کی محبت سینے میں ہے، تم زبان سے دعا کرو نہ کرو، لیکن جس زمین پہ تم قدم رکھ دو گے زمین کے ذرے بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گے، جس جگہ سے تم گزرو گے تمہارے جسم پہ لگنے والی ہوا بھی تمہارے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ ہوا بھی دعا تمہارے لیے کرے
اس لیے مسلمانوں اپنے اندر وہ ایمان ہم اور آپ پیدا کریں، ضرورت ہے اس چیز کی مسلمانوں، ورنہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری آپ کی حالت کیا ہے۔ آج ہم اور آپ بیماریوں سے جوجھ رہے، پریشانیوں سے الجھے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مالک و مولا ہمیں بیماریوں سے بچائے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ آج بھی مسلمانوں ہم اور آپ پر مہربان ہے، رب تعالیٰ ہم اور آپ سے محبت فرمانے والا ہے۔ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے ماں باپ ایک کانٹا چبھتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتے۔ ماں باپ ایک کانٹا اگر اولاد کو لگ جائے تو مسلمانوں ماں باپ اس کانٹے کو برداشت نہیں کر پاتے، ماں باپ بیٹے سے پہلے آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں، میرے لال میری اولاد کو کانٹا چبھ گیا ہے تو میرا رب کیسے برداشت کرتا۔ لیکن نہیں مسلمانوں، ہمارے گناہ بیچ میں حائل ہیں، ہمارے جرم بیچ میں دیوار بنے ہوئے ہیں، رب کی رحمت آ رہی ہے، ادھر سے ہمارے گناہوں کی دیوار لگی ہوئی ہے، تو سوچئے ذرا کیسے اللہ کی رحمت ہمارے دامن میں آئے گی، کس طرح سے اللہ کا انعام ہمیں ملے گا، کس طرح سے پروردگار عالم کے فضل و احسان ہمیں ملیں گے۔ اور سچی بات یہ ہے اگر ہم اور آپ نے اپنے معاشرے کو بدل دیا، چند دنوں کے لیے بدل کے دیکھیے، دل کا سکون ملے گا، دل کو راحت ملے گی، ایمان بھی تازہ رہے گا ہمارا آپ کا۔ اگر ہم اور آپ سچے دل کے ساتھ توبہ کریں گے گناہوں سے اور نیک عمل کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہینے کی آخری تاریخ ہے، ان کے سلسلے سے ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ قاری عمران رضا صاحب قبلہ اور مولانا خالد رضا صاحب قبلہ کے بیانات اور نعت خوانی آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ اس لیے یہ غوث اعظم کا مبارک مہینہ دعا کے تعلق سے بات میں آپ کو بتاؤں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دربار تھا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جس دربار کا مقام یہ ہے کہ اس دربار میں جب بھی کوئی منگتا، کوئی مانگنے والا جاتا تھا خالی ہاتھ واپس نہیں آتا تھا۔ میرے غوث نصری کرم فرماتے تھے، مکے کو عطا کر دیتے تھے، بیمار جاتا تھا شفا پاتا تھا، پریشان جاتا تھا پریشانی سے آزادی پاتا تھا، مصیبت میں گرفتار جاتا تھا مصیبت سے آزادی مل جاتی تھی۔ میرے غوث اعظم کو وہ دربار تھا، میرے غوث اعظم ہم اور آپ انہی کے ماننے والے۔ میرے غوث اعظم فرماتے اگر پوری دنیا کے کسی گوشے کسی کونے میں میرا مرید میرا ماننے والا مصیبت میں ہو مجھے بلائے یا غوث المدد، غوث اعظم فرماتے میں اس کی وہاں مدد کو پہنچ جاتا ہوں۔ غور کیجئے مسلمانوں کیسے غوث کے مراب ماننے والے ہیں، کتنے اعلیٰ سردار کے ماننے والے ہیں، کیسے اعلیٰ نبی کے خاندان کے ہم اور آپ فرزند کو ماننے والے، غوث اعظم کو ماننے والے۔ میرے غوث اعظم فرماتے ماننے والا دنیا کے کسی کونے میں مجھے بلائے میں مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں۔ آج مسلمانوں ہم اور آپ بلاتے ہیں لیکن ہماری امداد نہیں ہو رہی، اغثنی یا غوث کے نعرے لگاتے امداد نہیں ہو رہی۔ کیوں مسلمانوں ہم نے سوچا نہیں سوچا؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے ان کے نقش قدم سے زندگی دور ہو رہی ہے، سبب یہ ہے کہ غوث اعظم سے محبت ہے لیکن ان کے فرمان ہمارے سینوں میں فرمان کی محبت نہیں ہے، ان کے عمل سے ہم کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کی محبت کا جو پیغام دیا اس پیغام سے کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جو دین کا پیغام غوث اعظم نے دیا اس دین کے پیغام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے غوث اعظم کو رب تعالیٰ نے بے شمار کرامتی عطا فرمائی تھی، انہی غوث اعظم کے ماننے والے ہم اور آپ، انہی غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہم اور آپ ہیں۔ میرے غوث اعظم ایک مرتبہ راستے سے نکل رہے تھے، ایک عیسائی ایک مسلمان آپس میں بحث کر رہے تھے۔ عیسائی بولا میرے نبی عیسیٰ بہت بلند والا مقام والے، میرے پیغمبر عیسیٰ بہت والا بلند والا مقام والے۔ مسلمان بولا میرے نبی ان کے بھی سردار ہیں، میرے نبی ان کے بھی سردار ہیں۔ عیسائی نہیں مان رہا تھا، آپس میں مسلمان عیسائی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ میرے غوث اعظم جب نکلے میرے غوث اعظم نے فرمایا بھائی کیا بات ہے؟ عیسائی کہنے لگا میرے عیسیٰ سب سے افضل نبی ہے۔ سیدنا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کیوں؟ وہ عیسائی کہنے لگا اس لیے کہ عیسیٰ کو اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ پروردگار عالم کے حکم سے مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، مردوں کو زندہ فرما دیا کرتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بے شک عیسیٰ کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا، یہ عظمت دی تھی، رتبہ یہ شان دی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے تم میرے نبی سے افضل عیسیٰ کو بتا رہے ہو لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے میرے نبی عیسیٰ کیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کیا ہے، آدم صفی اللہ کیا ہے، تمام نبیوں میں افضل میرا
उस वक्त ईसाई ने कहा था तुम्हारे पास सबूत क्या है, बताओ कौन सा सबूत तुम्हारे पास है। मेरे पैगंबर ईसा मुर्दों को जिंदा फरमाते थे। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चला लाया, फरमाया अरे नादान, तुम मेरे नबी के मोजिज़ात की बात करते हो। तुम्हारे नबी ने जो मुर्दे को जिंदा किया, मैं मानता हूँ जिंदा किया, मेरा ईमान ईसा पर भी है। और ए ईसाई, तो मेरे नबी मेरे पैगंबर पर ईमान ले आ, क्योंकि मेरे नबी की शान तो बहुत ही बुलंद वाला है, नबी की अज़मत तो बहुत ही बुलंद वाला है। मैं नबी के गुलामों का अदना गुलाम हूँ, मैं गौसे आज़म हूँ, नबी का उम्मती हूँ, नबी का उम्मती हूँ। और अल्लाह ताला ने मुझे ये मकाम अता फरमाया है कि तू चल जिस कब्र के पास चल, मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। अल्लाह अकबर। फरमाया चल जिस कब्र के पास चल, मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया चलो मुझे ले चलो, मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा, मेरे नबी पे ईमान ले आओगे। ईसाई कहने लगा अगर तुमने जिंदा कर दिया तो ईमान ले आऊंगा। सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तारीख गवाह मुख्तसर ये कब्रिस्तान पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा जो बताओ जिस कब्र को बताओ। ईसाई ने सबसे पुरानी कब्र ढूंढ के बताई कि इस कब्र का मुर्दा जिंदा करो। मेरे गौसे आज़म को अल्लाह ताला ने वो मकाम दिया था, निगाहों को बंद किया, इरशाद फरमाया ये बताओ ये जो काम दुनिया में करता था उसी काम को करता हुआ ऐसे जिंदा करूं या ऐसे ही जिंदा कर दूं। क्योंकि दुनिया में जब ये इंसान था इसका काम गाना बजाना था, गाता था, गवैया था। बता अगर ईसाई अगर इस कब्र से जो मुर्दा मदफून है मैं उसे गाता हुआ उठा दूंगा अल्लाह के हुक्म से। रब्बे ताला ने अपने हबीब को क्या मकाम दिया हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने नबी के गुलाम गौसे आज़म को ये मकाम अता फरमा दिया। मेरे गौसे आज़म ने इशारा फरमाया तारीख गवाह है उस कब्रिस्तान का मुर्दा जो सदियों पुराना कब्र थी, सदियों पुरानी कब्र थी, सदियों पहले उसका इंतकाल हुआ था, वो कब्र से मुर्दा जिंदा हो गया जब तुम भी इज़्निल्लाह कहा था कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। पता ये चलता मुसलमानों जब रूह में ताज़गी होती है, ईमान कवी होता है, ईमान में जब कुव्वत होती है, ईमान में जब ताकत होती है, ईमान जब मोजिज़न सीने के अंदर होता है तो परवरदिगार आलम इंसान की जबान में कुव्वत और ताकत अता फरमाता है। गौस की जबान में ये ताकत मिली थी कि मुर्दे को इशारा फरमा दे मुर्दा जिंदा हो जाए, चोर को वली कह दे वो वली बन जाए, जो रास्ता भूल जाए उसे रास्ता बता दे उसकी रास्ता रोशन हो जाए, अंधे नाबीना की आंखों पे हाथ फिरा दे उसे बीनाई मिल जाए। गौसे आज़म को ये मकाम मिला था बीमार कोई आ जाए अपने आस्ताने की घास अगर खिला दे तो परवरदिगार आलम उसे शिफा अता फरमा देता था। मेरे गौस को ये मकाम मिला था। आज मुसलमानों उनके मानने वाले हैं, हम उनसे फैज हासिल करने वाले हैं, तो सच्चे दिल के साथ उनसे फैज अगर हासिल करना है, उनकी बारगाह से फैज़याब होना है, उनकी नजरे करम लेना है, उनके उसूलों को अपना लीजिए, गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत कीजिए। और गौसे आज़म की सच्ची मोहब्बत वो मोहब्बत है कि हम दीन से मोहब्बत करें, इस्लाम से मोहब्बत करें, रसूल कायनात की औलाद से मोहब्बत करें, गौसे आज़म के नक्शे कदम पे चले, ये गौसे पाक की मोहब्बत है। वरना आज भी मुसलमानों रसूल खुदा भी अता कर रहे हैं, रसूल का हर गुलाम सच्चा पक्का गुलाम हमारे आपकी मुश्किलों का सामना कर रहा ताकि हमारे से मुश्किलें दूर रहें, लेकिन सबब यही है आज वो रास्ते छोड़ चुके हैं जिन रास्तों पे अल्लाह के इनाम थे, जिन रास्तों पे वलियों का फैज हमें मिलना चाहिए था, इसलिए उन रास्तों को अपनाने की जरूरत है। मेरे आका तलब के सिवा दे रहे हैं, मेरे आका तलब के सिवा दे रहे हैं, जो दर पे आका की सदा दे रहे हैं, यानी मेरे आका देते हैं, मांगने से ज्यादा देते हैं, लेकिन किसे देते हैं जो आका के दर पे सदा देता है, जो अब लब्बैक कहता है। आज फजर में जब हम सोते हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करते हैं तो जरा सोचो मुसलमानों दुआ कबूल करने का वक्त क्या था, हम दुआ में हाजिर नहीं हुए, मगरिब का टाइम हुआ जब हाजिर नहीं, इशा में जब हाजिर नहीं, जब नमाजों में हाजिर नहीं, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी नहीं है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे सीनों में सही मानों में मोजिज़न नहीं है, तो आखिर कौन सा चारा है, कौन सा सबब है। गुनाहों से बोझल भी है, चारों जानिब गुनाह घेरे हैं, कैसे हमारी दुआएं कबूल होंगी। इसलिए गुनाहों से तौबा कीजिए, गौसे पाक की मोहब्बत के साथ उनके दामन से वाबस्ता होइए, रसूल पाक की सुन्नतों को अपनाइए, सच्ची पक्की नबी
سے محبت کیجئے. میرے آقا طلب کے سوا دے رہے ہیں, جو در پہ آقا کی صدا دے رہے ہیں. لوگوں زمانے کے مریضوں سے کہہ دو, لوگوں زمانے کے مریضوں سے کہہ دو, میرے آقا مدینے میں شفا دے رہے ہیں, میرے آقا مدینے میں شفا دے رہے ہیں. سچی بات ہے, ہم اور آپ اسی نبی کے ماننے والے ہیں, آج انہی ولیوں کے ماننے والے ہیں. تو ان سے صحیح معنوں میں وابستگی کیجئے, اپنے ایمان کو تازہ کیجئے, غوث اعظم کی محبت میں زندگی گزاریے, تو ان کے اصول کو بھی اپنانے کی کوشش کریں. مولا تعالی ہم سبوں کو غوث پاک کی سچی محبت دے, اور ہم اور آپ جو گناہ کرتے رہتے ہیں سچے دل کے ساتھ تنہائی میں بھی اپنے بستر پہ لیٹیے, جب بھی گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے, اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کیجئے. توبہ کر کے ایک شب ایک رات دیکھیے, پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے, انشاءاللہ پروردگار عالم ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا. اگر توبہ نہیں ہے گناہوں سے تو دعا کا راستہ رکا رہتا ہے, دعا کے درمیان ہمارے گناہ حائل رہتے, دیوار بنے رہتے ہیں, جب تک اپنے گناہوں سے ہم توبہ نہیں کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں اپنے گناہوں سے توبہ کا وقت ہے. ابھی سورج مسلمانوں پورب ہی سے نکلتا ہے, اور حدیث میں آیا جب پچھم سے سورج نکلنے لگے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ توبہ کا در بھی کھلا ہے, سورج پورب سے نکل رہا ہے اور مغرب یعنی پچھم میں غروب ہو رہا ہے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا قیامت کے قریب, حدیث میں آیا پچھم سے سورج نکلنے لگے گا. میرے نبی نے فرمایا سمجھ جانا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے, اب توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے, اور دین اسلام کو اپنائیے, نبی کی سنتوں سے پیار کیجئے, محبت کیجئے. قوت عشق مصطفیٰ سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. قوت عشق مصطفیٰ سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہ جبھی اجالا ہوگا جب نبی کی سنتوں سے میں محبت ہوگی, نبی کے نقش قدم پر چلیں گے تو دنیا میں بھی اجالا ہوگا, قبر میں بھی اجالا ہوگا, ہمارے سینوں میں بھی محبت رسول کا اجالا ہوگا, اور انشاءاللہ ہماری دعائیں التجائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. مولا تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق بخشے, اور ہم سبوں کو اللہ تعالی آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلو اسی کی کو بنا دیں.